السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد نبوی ہے ماشاءاللہ، اور ہر ہفتے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اسی راستے سے، اسی گیٹ سے، جو گیٹ نمبر 5 ہے اور باب قباء کے نام سے ہے، اس گیٹ سے مسجد قباء جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آئے گا، باب قباء گیٹ نمبر 5، یہ لکھا ہوا ہے 5 اردو میں، اور یہاں ٹائمنگ کی گھڑی بھی لگی ہوئی ہے۔ تو اس گیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو یہ سنت بھی ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی آئے تو مسجد قباء اسی گیٹ سے نکل کر باہر جائے۔ یہ ہے گیٹ نمبر 5، یہاں سے نکلنا، اور خاص طور سے بیچ کے گیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے، ادھر کے گیٹ سے نہیں اور ادھر کے گیٹ سے نہیں، بلکہ بیچ گیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے لیے جاتے تھے۔ اور یہ سیدھا راستہ تھا مسجد قباء کا، یعنی سیدھا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جاتے تھے۔ باہر سے بھی یہ گیٹ آپ کو میں دکھا دوں، یہ دیکھیے یہ گیٹ ہے ماشاءاللہ، باب قباء انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، قباء گیٹ 5 نمبر، یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے جانا، اور یہ 3 گیٹ ہے، یہ بیچ کے گیٹ میں جو یہ جھومر لگا ہوا ہے وہاں سے جانا ہے۔ تینوں جگہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن خاص طور سے یہ گیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ اور یہ مسجد قباء جانے کا راستہ ہے، یہ مسجد نبوی کا صحن ہے ماشاءاللہ۔ مسجد قباء جا کے آپ کو انشاءاللہ وہاں کی فضیلت، اور مسجد قباء کا جو راستہ ہے، آپ کو ایسے جائیں گے تو تھوڑا سا لمبا پڑ جائے گا گیٹ نمبر 5 سے، ویسے گھوم کے جانا پڑے گا، اور اگر سیدھا گیٹ نمبر 13 سے نکلیں گے تو آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ یہ سامنے 1 نمبر دکھ رہا ہے، یہ روضہ رسول ہے، یہاں سے جا کر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی مسجد نبوی بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر یہاں سے ادھر جیسے اس گیٹ سے نکلیں گے، سیدھا آگے گیٹ نمبر جو 13 ہے، وہاں جب جائیں گے تو وہاں سے سامنے ایک روڈ ہے جو سیدھا مسجد قباء کو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یعنی یہ ہے 310 نمبر گیٹ۔ یہاں زمزم کا پانی بھی رمضان میں بھی عصر کے بعد کھلتا ہے، اور رمضان میں فجر کے بعد بھی، یعنی سحری کے بعد بھی کھلتا ہے۔ یہی زمزم کا پانی ملتا ہے آپ کو مدینہ منورہ میں، جو مکۃ المکرمہ سے لایا جاتا ہے، اور ٹینک بھرے جاتے ہیں، اور یہاں نل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ کو زمزم لینا ہے، چاہے رمضان ہو یا اس کے علاوہ میں ہو، عصر کے بعد یہاں کھلتا ہے، اور آدھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھلا رہے گا، یہاں زمزم کا پانی آپ کو چاہے جتنا لینا ہے اتنا مل جاتا ہے۔ تو یہ گیٹ نمبر 10 ہے، یہ جو 2 بلڈنگوں کے بیچ میں راستہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ مسجد قباء جاتا ہے۔ یہاں گاڑیاں بھی چلتی ہے، ٹیکسی وغیرہ بھی چلتی ہے۔ اس راستے پہ نہیں، دوسرے راستے پہ ٹیکسی چلتی ہے، اس راستے پہ ٹیکسی نہیں چلتی ہے۔ ایسے چھوٹے گاڑیاں چلتے ہیں جو 3 ریال آپ کو 3 ریال یا 5 ریال میں چھوڑ دیتے ہیں، یا 2 ریال لیتے ہیں، کچھ ایسے ہی۔ عموماً تو 3 ریال ہی لیتے ہیں، اور اگر ٹیکسی وغیرہ سے جائیں گے آپ تو ٹیکسی والا جو ہے 5 ریال لیتا ہے۔ یہ اس طرح کی گاڑیاں یہاں لگی ہوتی ہیں، آگے آپ کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ یہ جو گاڑیاں یہ مسجد قباء جاتے ہیں، مسجد قباء لے کر جاتے ہیں یہ گاڑیاں۔ یہ جو وائٹ گاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں سے یہ سیدھا راستہ، یہ گاڑیاں بہت ساری لگی ہوئی مسجد قباء کے لیے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ساری گاڑیاں مسجد قباء کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ ہم تو انشاءاللہ پیدل ہی جائیں گے مسجد قباء، جلدی جلدی جائیں گے، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسجد قباء کا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں سے چلتے جائیں گے، تقریباً پیدل میں 2-2.5 کلومیٹر پڑتا ہے مسجد قباء کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے مسجد قباء کو جاتے تھے، اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غزوہ احد، جہاں جنگ احد ہوئی تھی، غزوہ احد ہوا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی مزار پر جاتے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ میرے حال یہ راستہ ہے سیدھا، یہ جو پل سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو پار کر کے
یہ سیدھا راستہ مسجد قباء کو جاتا ہے، سیدھا راستہ ہے، راستے میں مسجد جمعہ بھی پڑتی ہے آگے چل کے 1 کلومیٹر دور پہ، وہ بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ پھر آگے راستہ آپ کو بتایا جائیں گے۔ یہ یہاں پہ تھوڑا سا پریشانی ہوں گی آپ لوگوں کو، اس لیے کہ 2 راستے یہاں دکھتے ہیں، ایک بڑی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہ تفریح گاہ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ، لوگ شام کے وقت بیٹھتے بھی ہیں، اور یہاں پانی وغیرہ فوارہ لگا ہوا ہے پانی کا۔ تو اس راستے میں رائٹ سائڈ کے راستے میں نہیں جانا ہے، بلکہ لیفٹ سائڈ کے راستے سے مسجد قباء جائیں گے۔ اور یہاں مارکیٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مسجد قباء کی، برقعے وغیرہ، اسی طرح تسبیحات یا عطر وغیرہ، جو بھی چیزیں خریدنی ہیں ماشاءاللہ بہت ریجنیبل ریٹ میں، بہت کم دام میں اچھی چیز مل جاتی ہے آپ کو۔ دیکھیے برقعے کی مارکیٹ، برقعے کی دکانیں بھی ہیں یہاں پہ، مستقل جو ہے بہت ساری دکانیں ہیں یہاں پہ، تسبیحات وغیرہ، اور بڑے بڑے مالز ہیں یہاں پہ، جو بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ عافیت سے آپ کو مل جاتا ہے۔ یا تو یہاں خریدی کرنی چاہیے مسجد قباء کی اس مارکیٹ میں، جسے مارکیٹ طیبہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر مسجد بلال کے پاس ایک مارکیٹ ہے جو بلال مارکیٹ سے مشہور ہے، وہاں بھی کم دام میں جو ہے اچھی خریدی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ کھجور کی دکانیں بھی ہیں۔ یہ راستہ سیدھا مسجد قباء کو جاتا ہے، یہاں بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ بورڈ بھی بتاتا چلوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیے یہ بورڈ بھی ہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ مسجد قباء، مسجد جمعہ، قلعہ قباء، مسجد اتبان بن مالک، اس طرح ساری دکانیں اور مارکیٹ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ۔ آپ خریدی کرنا چاہے تو یہاں خریدی کر سکتے ہیں، 2 ریال کی، 3 ریال کی، اس طرح کی دکانیں ہیں یہاں پہ، عبایا وغیرہ، جبے وغیرہ، تسبیحات، یہ ساری چیزیں یہاں پہ، عطر وغیرہ، یہ ساری چیزیں بعافیت یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ ضیافت ہو رہی ہے لوگوں کی، 5 ریال، بہت سارے مالز ہیں یہاں پہ، بہت اچھی قیمت میں، کم قیمت میں اچھا سامان آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ماشاءاللہ۔ آگے پھر انشاءاللہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ روڈ کراس کرنے کے بعد بالکل اس کے بازو میں ہی یہ ماشاءاللہ مسجد جمعہ نظر آ رہی ہے۔ نیچے جا کر مسجد اگر کھلی ہوگی تو بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ مسجد جمعہ ہے، اور یہاں سے نیچے جانے کا راستہ ہے مسجد جمعہ کے لیے، اندر جا کے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ یہاں کمان بنے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد جمعہ ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ نماز جمعہ جو تھی مکۃ المکرمہ میں ہی اس کی فرضیت نازل ہو گئی تھی، لیکن مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، مسجد قباء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ، یہ جو جہاں ابھی مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، یہ محلہ بنو سعد بن عوف کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ ادا کی، تو اس کے بعد پھر صحابہ نے یہاں مسجد تعمیر کر دی، مستقل پھر جو ہے یہاں پہ نماز پڑھی جانے لگی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کی اچھی طرح تعمیر کی گئی مسجد کی۔ دیکھیے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، یہاں نام بھی لکھا ہوا ہے مسجد کا، مسجد جمعہ۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، مسجد جمعہ۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ یہ ہے مسجد جمعہ ماشاءاللہ۔
آپ لوگ جب بھی آئے تو قباء جاتے ہوئے اس مسجد میں ضرور نماز پڑھیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں تو ہم نفل پڑھ سکتے تھے، لیکن عصر کے بعد احناف کے یہاں کوئی نماز نہیں ہے، تو ماشاءاللہ یہ مردوں کے لیے ہے اور اس سائڈ میں عورتوں کے لیے بنایا ہوا ہے حصہ۔ اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے بعد وہاں سے آتے ہوئے یہاں جمعہ کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد صحابہ نے یہاں پہ مسجد تعمیر کر دی۔ یہی اس مسجد کی تاریخ ہے، جب سے ہی اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا اور اس کی یہ تاریخ ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ آگے تھوڑا سا راستہ بچا ہوا ہے مسجد قباء کے لیے، عن قریب انشاءاللہ مسجد قباء ہم پہنچ جائیں گے۔ مسجد قباء کے مینار بھی یہاں سے نظر آ رہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے گنبد بھی نظر آ رہے مسجد قباء کے۔ وہاں جا کے پھر آپ کو مسجد قباء کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔